دجال کے 3 سوالات۔ نمبر 1، بسیان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، زغر کے چشمے کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان 3 سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، بسیان کا باغ۔ بسیان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بسیان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ جو دجالی ریاست ہے، یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شرح آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بسیان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ نمبر 2، بحیرہ تبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے۔ اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے کئی پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، جس پہ بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 3، زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں ہے۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحیرہ مردار کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔